السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل موہرا۔ موہرا کے آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں علیزہ اپنی بہن کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سکندر اپنے کاروبار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی عریشہ سے بھی۔ سکندر بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ سکندر بالکل پاگلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا الزام انوشے کو دے رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت علیزہ سکندر کے پاس جاتی ہے اور اس کی ہار کی اس کو مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے، ڈھونڈ لیا تم نے انوشے کو، کہاں ملی یا نہیں ملی؟ سکندر حیران ہو کر علیزہ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تم انوشے کو کیسے جانتے ہو؟ تمہارا آخر اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تم حفیظ کی بیوی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ایسے ہی انوشے کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ علیزہ کہتی ہے، میں انوشے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوں، ہاں لیکن اس کا بدلہ ضرور لے رہی ہوں۔ سکندر کہتا ہے، وہ تمہاری لگتی کیا ہے؟ تم اس کے حصے کا بدلہ کیوں لے رہی ہو؟ علیزہ جب اسے حقیقت بتاتی ہے تو سکندر حیران ہو جاتا ہے۔ میں انوشے کی سگی بہن ہوں جس کی زندگی تم نے برباد کر دی۔ سکندر کہتا ہے، پھر تمہاری بہن انوشے کہاں ہے؟ علیزہ کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ سکندر یہ سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور علیزہ سے کہتا ہے، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ اس وقت علیزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ علیزہ کہتے ہیں، تمہاری وجہ سے میری والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ وہ میری بہن انوشے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ تمہاری وجہ سے ہم اس دنیا میں بہت ذلیل ہوئے، ہماری بہت ہی انسلٹ ہوئی۔ جب دنیا کو ہماری حقیقت کا پتہ چلا، خاص طور پر جب یہ پتہ چلا کہ انوشے ماں بننے والی ہے۔ سکندر کہتا ہے، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ علیزہ کہتی ہے، میں اپنی بہن کا بدلہ لوں گی ضرور تم سے۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے۔ کاروبار میں تم دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور تم اس بات سے بہت خوش تھے کہ تم جیت گئے ہو۔ اصل میں جیت میری ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا وہ گلدستہ بھی میں نے ہی بھیجا تھا، انوشے کا نام تھا، ڈھونڈ رہے تھے۔ اصل میں انوشے ہی تو ہی نہیں، ان سب کے پیچھے میں ہوں۔ اب تو میں حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے مسٹر سکندر؟ کتنی آسانی سے میں نے تم کو اتنی جلدی تمہیں آسمان سے نیچے گرا دیا، تمہارے کاروبار کو تباہ کر دیا، تمہارے کاروبار کو کیسا چکنا چور کر دیا۔ میں تمہاری اصلیت اور تمہاری اوقات یاد دلانا چاہتی تھی۔ میرا اصل مقصد تو تمہاری اوقات یاد دلانی تھی۔ ہمارا بزنس دیکھو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ایک تمہارا بزنس ہے ایک تو تمہاری بات پہ کوئی اعتبار بھی نہیں کر رہا۔ تم اگر بھیک بھی مانگو گے تو تمہیں کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ غصے میں آ جاتا ہے۔ سکندر کہتا ہے، کیا تم نے اگر مجھے گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا، جس طرح میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا، اسی طرح میں تمہیں بھی راستے سے ہٹا دوں گا، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت سکندر کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے۔ حمزہ وہاں پر آ جاتا ہے۔ حمزہ علیزہ اپنے ساتھ خود وہاں پر لے کر گئی تھی تاکہ سکندر کی اصلیت دکھا دے، اسے پتہ لگ جائے کہ وہ کتنا درندہ انسان ہے۔ حمزہ اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اس کے بارے میں سن لیتا ہے۔ حمزہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ حمزہ سکندر کو کہتا ہے، تمہیں بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ تمہارے کیے کی تمہیں سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، اور میں اس چیز میں علیزہ کا ساتھ دوں گا۔ سکندر کہتا ہے، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ حمزہ کہتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔